ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ شرط رکھتے ہیں کہ کلین شیو ہو کر آئیں یا خشخشی داڑھی چھوٹی کر لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عام طور پر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ آدمی بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں، اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر ہیں، پوری داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمت رکھنی چاہیے، ایک مشت کم از کم داڑھی رکھنا، نیچے سے یوں پکڑ لیں تو ایک مشت کے بعد کاٹ لیں، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہوتا ہے، اور صرف ایک نوکری کے لیے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس میں بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے، جاب اس کو مل نہیں رہی ہے، اور اس کے بغیر جاب کے بغیر لوگ اب بعض اوقات تو قرضے مانگ کے بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ لوگ منہ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور تنگ دستی کا عالم اور آج کل کے معاملات ایسے ہیں۔ تو جیسے جیسے آدمی کی پریشانی ہوتی ہے، اگر واقعی وہ اس قسم کی صورتحال میں ہے اور اب کوئی جاب مل رہی ہے اور اس کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ اگر یہ جاب نہیں ملے گی تو پھر تو بالکل ہی حالت خراب ہوگی، تو وہ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب حرج پیدا ہو جاتا ہے، شدید قسم کا حرج، تو شریعت کچھ ممنوعہ کاموں کے ارتکاب کی اجازت دے دیتی ہے، اور یہ اصول اور ضوابط ہیں۔ علماء اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عام لوگ یا عام عالم بعض اوقات ایسی اونچ نیچ کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں جو مفتی نہیں ہیں، جنہوں نے اصول فقہ نہیں پڑھے ہوئے، جنہوں نے اسباب ستہ کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں ہوا، وہ کہیں گے جی داڑھی، نوکری کے لیے داڑھی، گردن کٹ جائے، داڑھی نہیں کٹنی چاہیے۔ تو بھائی پھر آپ اس گھر والے کو، میں ایسے ایڈریس دے دیتا ہوں، ان گھر والوں کے گھر تک کھانا پہنچاؤ، ان کی کفالت کرو بیچاروں کی۔ تو اس لیے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بالکل شریعت کے تقاضے کے مطابق۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 دن کا 5 دن کا فاقہ ہو جائے، آدمی مرنے کے قریب ہو، تو سور بھی سامنے پڑا ہوا مرا ہوا مل جائے نا، تو اس کا بھی گوشت کھا سکتا ہے، مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی جو حیثیت ہے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس قدر پریشان ہے، اس کے مطابق پھر اس کو رعایت ملتی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو ہم اجازت نہیں دے رہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی آزمائش ہو تو پہلے وہ اپنے بارے میں کسی اچھے مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرے، جو واقعی صحیح مفتی ہوں گے۔ وہ کراس کویسچننگ کریں گے کہ آپ کے پاس کتنا جمع شدہ ہے، قرض لے سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی کم پیسے کی نوکری مل رہی ہے، اتنی اعلیٰ نہیں مل رہی، یہ بتائیں، اگر یہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں دوسری ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس طرح کرنے کے بعد پھر جب ایک نتیجہ آئے گا، اس کے مطابق وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو میں مطلقاً اجازت نہیں دے رہا ہوں، اس کی مخصوص صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اجازت ہو بھی سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص جو ہے وہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے معلوم کرے۔ معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، بہت سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ سو کالڈ مفتی بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، لیکن ایک فتویٰ ڈھنگ کا نہیں دینے کی صلاحیت ہوتی، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں مفتی ہیں، اور ان کو بالکل اونچ نیچ نہیں پتہ ہوتا۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصول پڑھے ہی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ پھر میں معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھتے ہیں، ہمیں کمتر سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں طالب علم ہوں، لیکن بہرحال جو اصول ہیں وہ تو اس کے مطابق تو چلنا ہی ہوگا۔ اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جب ان سے کویسچن کرتے ہیں تو ان کو اونچ نیچ تو پتہ نہیں ہوتی، وہ جذباتیت میں، اور کبھی تو بالکل رعایت کے پہلو نکال کر وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ہماری تو صورتحال عوام کی یہی ہے کہ بھیڑ بکری سب ان کی نظر میں برابر ہے۔ جو داڑھی والا ہے وہ بتایا گیا، بولے گا ہم نے مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیا ہے۔ بھائی کورٹ میں آپ چلے جائیں، وہاں پر وکلاء کالے کوٹ پہنتے ہوتے ہیں، تو سب کے سب برابر ہیں۔ کوئی سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وکیل، کوئی ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، کوئی سول نیچر کے کیسز دیکھتا ہے، وہ سب برابر نہیں ہوتے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر وائٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ اپنے گردن میں لٹکایا ہوتا ہے، کہ سب ڈاکٹر برابر ہوتے ہیں، کسی کو بھی آپ کہیں گے مریض کو آپریشن کر دو، وہاں ڈفرینس ہے، لیکن دینی معاملے میں نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر مؤذن صاحب بھی داڑھی والے ہیں تو ان سے بھی جا کے فتویٰ طلب کر لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ذرا سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں گنجائش ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن یہ جو سائل ہے اس کی حیثیت، اس کی کیفیت، اس کی حالت کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔